کہ وقت انکرت افادت العلم کہتا اختلاف اس میں ہوتا مقابرتن عنادن، جس طرح سوف ستائی ہے جنگی ضروریات میں کرتے ہیں یا عنادن انکار کریں گے تو ہم بالکل ڈر جائیں کہ متبادل علم کا فائدہ ہی نہیں دیتی ہے، ایسا نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے۔ خبر صادق کے دو قسم تھے، ایک خبر متواتر و نوع ثانی خبر رسول، دوسرا قسم ہے خبر رسول۔ تو جس طرح متواتر موجب علم ہے اسی طرح خبر رسول موجب علم ہے، جس طرح متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اس طرح خبر رسول سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ المؤید وہ رسول جس کی اللہ نے رسالت ثابت کی ہے معجزے سے، معجزات دے کر کے اس کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اب اس کا رسول ہونا پکا ہوا، اب وہ جس بات کی خبر دے گا وہ خبر بھی یقینی ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ونوع ثانی اور علم کا تیسرا قسم ہے وہ تھا خبر کے دو قسم تھے، ایک خبر متواتر تھی دوسری خبر رسول ہے۔ جس طرح متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے اس طرح خبر رسول وہ بھی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، لیکن رسول کون تھا؟ المؤید بالمعجزات ہے، جس کو اللہ نے معجزات دے کر کے اس کی رسالت کو پکا اور پختہ کر دیا ہے، اب تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ رسول ہے، اب جو بھی بات کرے گا وہ یقینی ہوگی۔ یقینی کے دو قسم ہے، ایک علم یقینی بدی، دوسرا علم یقینی استدلالی، جس کو علم یقینی نظری کہا جاتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ پہلا قسم یعنی خبر متواتر علم یقینی بدی کا فائدہ دیتی ہے، خبر رسول یوجب العلم الاستدلالی، سمجھے؟ یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے لیکن استدلالی ہوتا ہے، یعنی اس خبر سے یقین استدلال پر موقوف ہے، سمجھے؟ اچھا اوپر دیکھ والعلم ثابت بہی، سمجھے؟ یوزاہی العلم ثابت بضرورت ہے، ہوتا تو علم یقینی سمجھے استدلالی ہے، لیکن خبر رسول سے جو علم یقینی استدلالی ثابت ہوتا ہے وہ وہی علم ہوتا ہے جو ثابت بضرورت ہوتا ہے، جو علم ضرورت اور بداعتن ثابت ہوتا ہے اس کے مشابہ ہوا کرتا ہے، اس کے کیا ہوا کرتا ہے؟ کہو مشابہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ مطلب اب دیکھو سر، والنوع ثانی خبر رسول المؤید، المؤید کی معنی کی الثابت رسالت ہو، جس کی رسالت ثابت ہے معجزے سے۔ اس جملے کے اندر دو لفظ قابل تشریح ہیں، اس وجہ سے ان کی تشریح کرتا ہے، ایک لفظ ہے رسول کا، ایک ہے معجزے کا، کہ رسول کس کو کہا جاتا ہے اور نبی کس کو کہا جاتا ہے، سمجھ؟ اور رسول اور نبی کے تعریف کے اندر عام طرح متعدد اقوال ہیں، بعضوں نے کہا کہ نسبت تباین کیا ہے، رسول اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے جس کو جدید شریعت دی گئی ہو، نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو جدید شریعت نہ ملی ہو، تو تباین کی نسبت ہوئی، کیا نسبت ہوئی؟ کا تباین کی نسبت ہوئی۔ بعضوں نے کہا کہ نسبت عام خاص مطلق کیا ہے، رسول جو ہے وہ خاص ہے، نبی جو ہے وہ عام ہے، رسول اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے، اس انسان کو کہا جاتا ہے اللہ جل جلالہ نے خلق کے تبلیغ کے لیے مخلوقات کے سمجھانے کے لیے اس کو بھیجا ہو، اس کو کیا بھیجا ہو اور اس کے پاس جدید شریعت ہو، نبی اس کو کہا جاتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، مخلوقات کے ہدایت کے لیے مبعوث ہوا کرتا ہے لیکن عام ہے، چاہے شریعت سابقہ پر ہو چاہے شریعت جدید اس کو دی گئی ہو، تو نبی جو ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اب اس پر اعتراض پڑا کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس جدید شریعت ہو، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے وکان رسولا، اس کے پاس تو جدید شریعت کسی قسم کی نہیں تھی، اس وجہ سے بعد نے فرق کیا کہ وہ قوم کفار کی طرف مبعوث ہے تو رسول ہے، اگر قوم کفار کی طرف نہیں ہے عام ہے تو نبی ہے، تو انہوں نے کتاب عدم کتاب سے فرق نہیں کیا، کفار اور عدم کفار سے کیا، حضرت اسماعیل کو کیونکہ بنی جرم قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ قوم کفار تھی، اس وجہ سے اللہ نے اس کو رسول کہا۔ معجزتن یا آیتن اس کی ایک ہی معنی ہے، آیت کی جمع آیات، معجزتن کی جمع معجزات، عاجز یوجز اعجازن اس کی معنی ہے عاجز بنانا،
اس کی معنی کیا ہے؟ عادل بنانا۔ اب معجزہ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ جل جلالہ اپنے رسول کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر جو خلق عادت کام ظاہر کرتا ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ عام عادت کے وہ کام کیا ہوتا ہے؟ خلاف ہوا کرتا ہے، لوگ تو وہی بات سمجھتے ہیں جو عادت کے موافق ہو۔ یہ کام جو ہے وہ کیا ہے؟ خلق عادت کیا ہے؟ تو رسول کے سچائی ظاہر کرنے کے لیے جس نے رسالت کی دعویٰ کی ہو، رسول کی سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر جو خلق عادت کام ظاہر ہوا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مدعی رسول کا کسی قسم کا نہیں ہے، سمجھیں، بلکہ رسول کا متبع ہے، اس کے ہاتھ پر خلق عادت کوئی کام ظاہر ہوا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جدا بات ہے کہ کسی ولی کی کرامت اسی نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ ولی کے لیے تو کرامت ہوتی ہے، اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ کئی پیغمبر کی اتباع کی وجہ سے یہ سچا آدمی ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کے ہاتھ پر بھی خلق عادت کاموں کو کیا کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے۔ اب کہتا ہے کہ اگر وہ آدمی مدعی رسالت کا نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر خلق عادت کام ہو تو وہ حقیقت میں خلق عادت نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح شعر وغیرہ ہوتا ہے اس کے اسباب تو ہوتے ہیں لیکن وہ اسباب مخفی ہوتے ہیں، جس پر ہر ایک واقف نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو معجزہ نہیں کہا جائے گا، اس کو شعر وغیرہ کہا جائے گا۔ باقی اگر مدعی رسول دعویٰ رسالت کی کرے پھر خلق عادت کام ظاہر کرے، اس کا بولنے کے ساتھ کیا امتیاز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی عادت جاری ہوئی ہے کہ جھوٹے کے ہاتھ پر خلق عادت کام ظاہر نہیں کرتا ہے، اس کو جھوٹا کر کے دکھلاتا ہے۔ متنبی نے نبوت کی دعویٰ کی، پھر اس کو کہہ دیا گیا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اس کھانے کو ٹھیک ٹھاک بنائے۔ اس نے ہاتھ رکھا، دوسری آنکھ بھی چک ہو گئی، سب اندھا بن گیا۔ جس طرح غلام احمد نے نبوت کی دعویٰ کی، اپنے دعویٰ کے لیے کیا یہ کیا جو بھی پیشن گویا کی وہ سب کی سب جھوٹی ثابت ہوئی۔ اگر کوئی آدمی خدائی کی دعویٰ کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ پر خلق عادت کام اللہ روکتا نہیں ہے، کیونکہ امتیاز پھر بھی موجود ہے۔ جب کھائے گا، پیے گا، پیشاب کرے گا، مار کھائے گا، پتہ پڑ جائے گا کہ خدا نہیں ہوں، کتنا بھی بزرگ بن جائے ہوتا رہے، لیکن رسول بھی انسان ہوتا ہے، سچا بھی انسان، جھوٹا بھی انسان۔ اب دونوں کے ہاتھ پر خلق عادت کام ظاہر ہو جائیں تو سچے کا جھوٹے سے امتیاز نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ کی عادت یہ ہے کہ جھوٹے کے ہاتھ پر خلق عادت کام بند ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو، جس کو یہ معجزات کہتے ہیں اس کو اصطلاح حدیث کے اندر آیات بینات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیات بینات کہتے ہیں۔ ورنہ ثانی خبر الرسول المؤید، مؤید کی معنی کی جس کی رسالت ثابت و معجزے سے۔ اب دو لفظ تھے، ایک رسول کا ایک معجزے کا۔ ورسول انسان، رسول انسان ہوتا ہے، باعث اللہ تعالیٰ، اس کو اللہ بھیجتا ہے الی الخلق مخلوقات کے طرف، تبلیغ الاحکام، اپنے احکام کے پہنچانے کے لیے۔ یہ تو معنی ایسی ہوئی جو رسول میں بھی پائی جاتی ہے، نبی میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ دونوں انسان ہوتے ہیں، دونوں مبعوث خلق نے تبلیغ الاحکام ہوتے ہیں۔ اب فرق کیا؟ کہتا وقت یسرتو فی الکتاب بخلاف نبی ہے فإنہ عام۔ ایک فرق بیان کیا کہ شرط کیا جاتا ہے رسول کے اندر کتاب کا، کتاب کی معنی جدید شریعت کا، کتاب کی معنی کیا؟ جدید شریعت کا، بخلاف نبی کے فإنہ عام۔ یہ نبی جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، چاہے جدید شریعت ہو چاہے جدید شریعت کسی قسم کی نہ ہو۔ تو نسبت عام خاص کس کی ہے؟ مطلق کی۔ بعضوں نے تباین کی تھی کہ رسول جس کے پاس جدید شریعت ہو، نبی جو ثابت شریعت پر ہو، جس کے پاس جدید شریعت نہ ہو، نسبت کس کی ہو گئی؟ تباین کی۔ اسی پر اعتراض کر دیا گیا کہ اسماعیل کو جدید شریعت نہیں ملی تو رسول کیسے ہوا؟ اسی پر اعتراض کر دیا گیا کہ رسول کو 313 تھے اور کتابیں جو تھی وہ 114 تھی، پھر ہر ایک کو جدید شریعت کیسے ملی؟ اس وجہ سے ابن تیمیہ نے کتاب اور عدم کتاب کے ساتھ فرق نہیں کیا، بعثت الکفار و عدم الکفار کے ساتھ فرق کیا۔ یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ ہاں دیکھو، والمعجزۃ امر خارق للعادت، معجزہ اس کام کو کہا جاتا ہے جو عادت کو چیرتا ہوا باہر نکلے، یعنی عادت کے خلاف ہو۔
عام عادت کے جو ہے وہ کیا ہو خلاف ہو، وقوصل بہی اور اس سے ارادہ کیا گیا ہو ظاہر کرنا سچائی اس شخص کی جس نے دعویٰ کی ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ ایک آدمی مدعی ہے رسالت کا، اس رسالت کے مدعی کے صداقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس کے ہاتھ پر جو امر خارق صادر کیا اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب مدعی رسالت کا نہیں ہے لیکن رسول کا متبع ہے، اس کے ہاتھ پر اگر امر خارق ہے تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر مدعی رسالت کا بھی نہیں ہے، رسول کو ماننے والا اور متبع بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر جو امور خوارق ہوں ان کو سحر کہا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں خوارق نہیں ہوا کرتے ہیں، خوارق کے لیے اسباب نہیں ہوتے ہیں، سحر کے لیے اسباب ہوتے ہیں۔ البتہ تم توضیح کے اندر پڑھ چکے ہو کہ ماں در کا سبب ہو ولطف معقول ہو، اس کے اسباب دقیق اور لطیف ہوتے ہیں جس پر ہر ایک واقف نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے، ایک تاثیر ہوتا ہے، ایک تو کیا ہوتا ہے لیکن اس کلمے پر تم واقف نہیں ہے، یہ جادوگر واقف ہے، اس نے وہ پڑھ کر کے تاثیر کر دیا، تم نے گھر کی حالت سمجھا، تم کا عام طرح یہ لوگ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اسباب کے کیا ہے باقی رہا کہ اگر جھوٹا مدعی رسول کا ہو اس کے ہاتھ پر گھر کی عادت ہو، در امتیاز کیسا ہوگا، اس کے ہاتھ پر گھر کی عادت کا دروازہ عادت خداوندی بند ہے، مگر جو مدعی خدائی کا ہوتا ہے الوہیت کا ہوتا ہے اس پر بند نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر ماں دیر امتیاز بہت چیزیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں باتیں آئی۔ وہ ہوا کے ضمیر کی مرجع وہ ہوا اے خبر رسول یوجب العلم الاستدلالیہ، ثابت کرتا علم کو، علم سے مراد ہے یقین، کیونکہ متکلمین کے نزدیک علم کا اطلاق یقین پر ہوتا ہے، لیکن وہ علم استدلالی ہوتا ہے، استدلالی کی تفسیر کرتا ہے، الحاصل بالاستدلال، استدلالی کے اندر یہاں جو ہے وہ نسبت کیا ہے، وہ علم جو استدلال سے حاصل ہو۔ استدلال کس کو کہا جاتا ہے؟ کہتا النظر سے دلیل، کہ دلیل میں نظر کرنے کے بعد وہ علم حاصل ہو۔ دلیل کس کو کہا جاتا ہے؟ کہتا دلیل کی تین تعریفیں ہیں، دلیل کی کیا ہے کہ تین تعریفیں ہیں۔ پہلے دلیل کی تعریف کیا ہے معلوم کے توسلو صحیح نظر فی ہے الی المطلوب ہے، ادھر دیکھو معلوم کے توسلو صحیح نظر فی ہے الی المطلوب ہے، دلیل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں ٹھیک ٹھاک تم سوچ بچار کرو تو وہ مطلوب تک تمہیں پہنچائے، وہ تمہیں مطلوب تک کیا کرے گا پہنچائے۔ معلوم کے توسلو صحیح نظر فی ہے الی المطلوب ہے، وہ چیز ہے جس میں اگر ٹھیک ٹھاک آدمی نظر کرے تو وہ مطلوب خبری تک مقصود تک اس کا پہنچانا ممکن ہو۔ اس بنا پر دلیل مفرد بھی ہو سکتا ہے مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ مفرد کا مثال ہے جیسے یہ عالم ہے، اس عالم کے حوادثات کے اندر اس کے حالات کے اندر صحیح نظر کرو گے تو تمہیں بتائے گا کہ سانے کا وجود ہے، تو یہ عالم دلیل ہے وجود ثانے پر، کیونکہ عالم کے انقلابات حوادثات پر صحیح نظر کرو گے تو تمہیں پتہ پڑ جائے گا کہ یہ تمام کے تمام تغیرات دلالت کر رہے ہیں کہ اس کا ثانے جو ہے وہ کیا ہے کہ موجود ہے، تو مفرد بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک دلیل کی معنی کیا ہوئی؟ معلوم کے متوسلو فی ہے صحیح، جن میں نظر ذکر ٹھیک ٹھاک کرے تو وہ مطلوب بتائیں انہیں چاہیے پہچانا ممکن ہو جائے، تو جس کا موصل علم مطلوب ہونا ممکن ہو اس کو دلیل کہا جاتا ہے، چاہے مرکب ہو چاہے مفرد ہو۔ اب کہتا ہے کہ دوسری دلیل کی معنی وہ ہے جو تم نے بات یا تحصیل میں پڑھ چکا ہے، قول مؤلف من قضایا یستلزم لذاتی قول آخر، دلیل اس مرکب کو کہا جاتا ہے جس کی ترکیب چند قضایا سے ہوئی، ان قضایا کے ماننے کے بعد تیسرا قضا یعنی نتیجہ جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس بنا پر یہ تعریف جو ہے وہ فقط مرکب کو شامل ہے، باقی مفرد کو شامل نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کس کو شامل ہے تو مرکب کو شامل ہے، مفرد کو شامل نہیں ہے۔ تیسری تعریف ہے وہ تم پڑھ چکے ہوتا ہے اسی منطق میں کہ دلیل لیا جائے دلالت سے، دلیل کس سے لیا جائے دلالت سے، دلالت کہا جاتا ہے قول شیء بحالت یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، کسی چیز کا ایسی پوزیشن میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم جو ہے وہ لازم ہو جائے۔
وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی تعریف دلیل کی گئی ہے، کیونکہ دلیل کس سے لیا گیا ہے؟ دلالت سے، تو دلالت والی تعریف اس کی گئی ہے۔ کون شے بحالتنا یلزم من العلم بالعلم بشیء آخر، یہ تیسری تعریف اوفق و بثانی، یہ کیا ہے کہ اوفق و بثانی، ثانی کے ساتھ زیادہ موافقہ ہے۔ ثانی تعریف کے مرکب تھی قول مؤلف من قضایا یستلزم لذاتی قول آخر، کیونکہ اس ثالث تعریف کے اندر ما یلزم لزوم سے تعریف ہے، اوپر لزوم کی اگر قید تھا تو دوسرے نمبر کی تعریف میں تھا